بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کی طرح اس کو گاڑ دیا تاکہ وہ تمہیں لے کے ڈگمگا نہ جائے، یعنی تم اس کے ذریعے ختم نہ ہو جاؤ، تم بالکل ہی تباہ نہ ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی تعلیم دی تاکہ ہر شعبے میں انسان کو اللہ کا نام یاد رہے، جو بھی کام کو شروع کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، تاکہ اللہ کی کبریائی کا ذکر ہو کہ جو چیز جو کام مجھے کرنے کی صلاحیت ملی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ملی ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں تھی جو مجھے یہ کام کرنے کی صلاحیت دے سکتی۔ اس کے بعد اللہ کو پکار کے کوئی انسان کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اضطراب کی حالت میں اللہ کو پکارا، جب انہیں توبہ کی اللہ سے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر جب حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کے لیے اللہ کو پکارا، پھر جب سیدنا ابراہیم نے اللہ کے لیے پکارا، دیکھتے ہی دیکھتے سیدنا ابراہیم کا گھر ایک گلشن بن گیا اور وہ تمام لوگوں کے لیے سرچشمہ بن گیا۔ جب حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، جب حضرت عیسیٰ نے ایک نابینا کو بینا ہوتا یا کوڑی کا مرض کو ٹھیک کرنا ہوتا یا مردے کو زندہ کرنا ہوتا تو وہ اللہ کا نام لے کر کرتے اور وہ اللہ کے حکم سے ہو جاتا۔ اسی طریقے سے ہم نے جس سے بھی مدد مانگنی ہے صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ انسان کا یہ المیہ ہے کہ جب وہ پوری دنیا سے مدد مانگ کے نا امید ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ دوبارہ لوٹتا ہے، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو پہلے ہی میرے پاس آ جاتا، تجھے جوتے کا تسمیہ بھی چاہیے تھا تو میرے پاس آتا، تجھے نمک بھی چاہیے تھا تو میرے پاس آتا، میں تجھے دیتا، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں جانتا ہوں تجھے کیا چاہیے، بس تو مجھ پر ایمان تو رکھ، یہ یقین رکھ کہ میں تجھے دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد اللہ کی اور عبادت بھی اللہ کی، یا الہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جب انسان پر کوئی خوشی آتی ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور جب غم آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں مجھے یاد رکھا کر، میں تیرے دونوں میں کام آؤں گا، کیونکہ تجھے خوشی بھی میں نے دی اور تجھے غم بھی میں نے دیا۔ اللہ کسی کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر نہیں دیتا، غم نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر دکھ کے ساتھ خوشی آتی ہے، لیکن تو دونوں صورتوں میں یاد تو مجھے کر، کیونکہ تجھے دونوں صورتوں میں دیا میں نے ہی ہے۔ تو جو مرضی کر لے تجھے دیا میں نے ہی ہے، تو جتنا مرضی بھاگ لے تجھے دیا میں نے ہی ہے۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ مختلف طریقوں سے اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو مختلف طریقوں سے نہ مانگ، تو براہ راست مجھ سے مانگ، تو براہ راست مجھ سے مانگ۔ کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک فقیر اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں گیا، تب اورنگزیب عالمگیر چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، تو دربار نے کہا کہ ابھی بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ آپ سے بات کر لیں گے۔ تو اورنگزیب سامنے ہی نماز پڑھ رہے تھے، تو اس فقیر نے دیکھا کہ اورنگزیب نے سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے مانگا۔ تو جب اورنگزیب فارغ ہوئے تو کہا کیا کام ہے؟ کہا میرا کام ہو گیا، میں چلتا ہوں۔ کہا بتاؤ تو صحیح ایسا کیا کام تھا جو ہو گیا مجھے بتائے بغیر اور تم جا رہے ہو؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ آپ بادشاہ ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو میں کیوں نہ ڈائریکٹ اسی سے مانگ لوں جسے آپ بھی مانگ کر مجھے دیں گے۔ تو یہ ہے کہ انسان کو براہ راست صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے، اسی پر ایمان اور اسی پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ وسیلہ رب کو ذات کو ہی بنائے، وسیلہ رب کو رب ہی کے لیے بنائے، کیونکہ یقین جانے جب آپ رب سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں نا تو آپ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے تو مجھ سے بارہا مانگ، میں تجھے بارہا دوں گا۔ آپ کبھی انسان سے ایک سے دوسری بار مانگ کے دیکھیں نا، تیسری بار وہ آپ کو منہ بھی نہیں لگائے گا، لیکن اللہ کہتا ہے تو جتنی بار مانگے گا میں اتنی بار تجھے دوں گا، میں اتنی بار تیرے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ ہر مخلوق پر اللہ کے تابع ہے، کوئی انسان کہیں نکل کر نہیں جا سکتا، وہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی کا پابند ہے، اللہ کی مرضی کا پابند ہے۔ کیوں
پابند ہے اللہ کی مرضی کا؟ وہ اس لیے پابند ہے اللہ کی مرضی کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔